السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سورہ یونس کی تفسیر پر گفتگو ہوگی۔ آج ہم شروع کی 2 آیتیں پڑھیں گے اور مختصر سا تعارف سورہ یونس کا کرائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور مؤمنین کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں سچائی کا مقام ہے، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یقیناً کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرات، گزشتہ ہفتے سورہ توبہ کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا۔ خلاصہ تفسیر ہم نے بیان کیا 4 جلسوں میں، اور آج ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک خصوصی بات آج کے دن کی یہ ہے کہ الحمدللہ آج کا یہ آغاز ہم انتہائی مقدس سرزمین سے کر رہے ہیں، سرزمین کربلا سے۔ اس وقت ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، بالکل روزے کے قریب امام حسین علیہ السلام کے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس آج کے درس کے بعد فوراً آپ کو ہم زیارت بھی کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرکیف آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس سورہ کی تفسیر کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اس سے قبل 9 سورے مفصل بیان کیے گئے تقریباً 17 سال کے عرصے میں، اور اب ہم 10واں سورہ اس مبارک کتاب کا، اللہ کی محکم کتاب کا، حکیم کتاب کا بیان کر رہے ہیں۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا اوائل بعثت میں، ہجرت سے پہلے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے سورہ ایسے ہیں کہ جن کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں، اور پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس سورہ میں رکھ دو، لیکن کچھ سورے وہ ہیں کہ جو بیک وقت نازل ہوئے۔ ان میں سے کچھ طولانی سورے بھی ہیں جو بیک وقت نازل ہوئے، جیسے سورہ انعام کے تعلق سے آپ نے سنا تھا کہ وہ سورہ وہ ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک وہ سورہ کافی طولانی سورہ ہے، لیکن ایک ساتھ نازل ہوا۔ اسی طرح سورہ یونس کے بارے میں بھی یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے یہ سورہ، اور قبل ہجرت نازل ہوا ہے۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس سے پہلے کئی بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ سورے 2 طرح کے ہیں، مکی اور مدنی۔
انہیں مکی اور مدنی میں تقسیم اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ وہ سورے جو پیغمبر اسلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئے انہیں مکی قرار دیا گیا، اور وہ جو پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئے انہیں مدنی قرار دیا گیا۔ حالانکہ اگر کوئی آیت ایسی بھی ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی مگر بعد میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی، تو اس کو بھی مدنی ہی کہا جائے گا۔ یعنی مکہ اور مدینہ جگہ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے نہیں، زمان کے اعتبار سے۔ تو بہرکیف یہ سورہ مکی سوروں میں سے ایک اہم سورہ ہے اور طویل سورہ ہے۔ اس کی آیتیں ہیں 109 آیتوں پر مشتمل اس سورے میں جو مضامین ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ان سوروں کے مضامین رہے ہیں جو مکی سورے ہمیشہ جن میں جو بات کہی گئی ہے وہی مضامین یہاں پر ہیں۔ بنیادی جو محوری گویا مضمون ہے اس سورے کا وہی ہے جو تمام مکی سوروں کا ہوتا ہے، توحید کے سلسلے میں، توحید، مشرکین اور کافرین کے اعتراضات کا جواب، اور ایمان اور تقوی پر زور دینا۔ اور اسی تعلق سے، اسی سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جا سکا یا کیا جا سکتا تھا، اس کے تعلق سے یہ بتانا کہ دین اللہ کا دین ہے صرف، اور اس کے حقانیت کو عقل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنا۔ قرآن میں یہ جو سورہ ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جو ان سوروں میں شامل ہے، 6 سوروں میں، کہ جو انبیاء کے نام سے منسوب ہیں۔ 6 سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں جن کو انبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسے سورہ یونس یہ پہلا سورہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ ہود آئے گا، اس کے فوراً بعد سورہ یوسف آئے گا، اس کے بعد ابراہیم ہے، پھر سورہ محمد ہے اور سورہ نوح۔ یہ 6 سورے وہ ہیں جو انبیاء کے نام سے مذکور ہیں، حالانکہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اس سورے کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو وہ اسی بات سے ظاہر ہے کہ چونکہ یہ سورہ حضرت یونس کے واقعے کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں جس انداز سے اس سورے میں یہ واقعہ حضرت یونس کا بیان کیا گیا، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت ہی اہم ایک واقعہ ہے تاریخ اسلامی کا، بلکہ تاریخ بشریت کا، حضرت یونس اور ان کی قوم کا واقعہ، اور خاص طور پر جو عذاب آنے والا تھا اور وہ عذاب ٹلا ہے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اور حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل ہے، بہت ہی دلچسپ بھی ہے واقعہ، اور بہت سے سبق آموز اس میں پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت یونس کا خود اسم گرامی 4 مرتبہ قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے، 4 الگ الگ سوروں میں، اور اس سے پہلے بلکہ آپ 2 سوروں میں اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے، سورہ انعام میں بھی آپ کا نام آیا ہے، اور یہ سورہ یونس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سورے میں آپ کا نام آیا ہے، ایک ہی بار آیا ہے اگرچہ، اور سورہ صافات میں بھی آپ کا نام آیا ہے۔ 2 جگہ نام تو نہیں ہے لیکن صفات ہیں، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو 2 صفات بیان کی گئی ہیں یا 2 القاب بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت یونس ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، یہ وہ آیت بھی ہے جو آپ نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 87 ہے، 87 آپ کو سورہ انبیاء کی ملے گی، 87 آیت۔ اور دوسری آیت جو ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یہ سورہ قلم کی آیت ہے، آیت نمبر 48۔ تو یہ اس میں دونوں جگہ صاحب الحوت اور ذنون، اس سے مراد حضرت یونس ہیں۔ یہ ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے
یہ شروع ہوتا ہے الف لام را سے، اور اس سے پہلے کہ ہم بیان کریں کہ الف لام را سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، وہ مضامین جو خاص طور پر اس سورے میں بیان ہوئے ہیں 109 آیتوں میں، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اس میں قرآن کے اعجاز پر زور دیا گیا ہے۔ ابتدا ہی میں جو پہلی آیت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں قرآن کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اور آگے بھی قرآن کے تعلق سے کافی گفتگو کی گئی ہے، اور چیلنج کیا گیا ہے کافروں کو کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو چلو تم ایک سورہ ہی لے کر آ جاؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی تم کس حد تک اپنے دعوے میں سچے ہو اس قرآن کے انکار کرنے میں۔ اس بات توحید، یعنی توحید کو ثابت کرنا، اور کافروں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور ان کی جو منطق تھی اس کو ریفیوٹ کرنا۔ منکرین کو کیا سزا ملنے والی ہے آخرت میں، اور دنیا میں ان کو کس انداز کی سزائیں ملی ہیں۔ اور مثال کے طور پر حضرت نوح کا واقعہ، ان قوم کا اور ان کی کشتی کا تذکرہ، اس کے بعد پھر خود کافروں سے سوال کہ کیا تم اللہ کو رزاق نہیں مانتے؟ سب کا اعتراف کہ اللہ ہی اصل میں رزاق حقیقی ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت کو پھر سے بیان کرنا، اور اس میں وہ چیلنج جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے اس کو بیان کرنا، اور یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے، اور متعدد آیات میں ہے، متعدد سوروں میں، متعدد لیولز اور درجات کے ساتھ اس چیلنج کو دہرایا گیا ہے، اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہیں یا قرآن پہ کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں، انہیں ان کے اعتراض کی کوئی ویلیو اور حقیقت بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو قرآن کے اس چیلنج کے جواب دے دیں، بجائے اس کے کہ گستاخی کریں، بجائے اس کے کہ وہ جنگ پر اتر آئیں، بجائے اس کے کہ وہ فساد اور فتنہ کریں۔ اس کے بجائے اگر واقعی وہ سچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو بھئی پوری کتاب کا چیلنج نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کو اور آسان کر دیا گیا کہ پھر تم ایک سورہ لے آؤ، اور سورے کو اور بھی آسان کر کے کہا تم ایک آیت لے آؤ، اور آیت کو اور بھی آسان کر کے کہا کہ تم اس میں سے اس طرح کی کوئی ایک بات، یہ حدیث من مثلہ، کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایسی ایک بات لے آؤ۔ تو قرآن مجید کا چیلنج آج بھی برقرار ہے، اور دشمن کا چیلنج کا جواب نہ دینا اور دوسرے طریقوں سے اسلام کے مقابلے پر، قرآن کے مقابلے پر آنا اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنا، جسے آج کل ہندوستان میں ایک گستاخ نکلا ہے اور اس نے گستاخی کی، خیر اس کی کوئی حقیقت اور ویلیو نہیں ہے کہ قابل ذکر بھی نہیں ہے وہ شخص، لیکن یہ ہے کہ اس طرح اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں، جو بھی طاقت ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے قرآن کا آج بھی چیلنج وہی ہے کہ تم یہ سب حرکتیں مت کرو، یہ سارے فتنہ و فساد مت کرو۔ تم کو واقعی اگر قرآن کو باطل ثابت کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا آسان کے ساتھ طریقہ خود قرآن نے تم کو دے دیا ہے۔ تم جاؤ اور قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو، اور سب مل کے۔ قرآن نے بھی کہا کہ ایسے نہیں کہ کوئی ایک شخص، ہماری یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہے، وہ کوئی ایک عالم ہے یا کوئی اسکالر ہے، وہ ایک آیت بنائے، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ تم وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو تم اس پوری دنیا میں بلا سکو، سب کو بلا کر جمع کر کے، اور تم اس طرح کا ایک کلام لا کر دکھاؤ۔ اور پورا کلام نہیں لا سکتے تو چلو ایک سورہ لیا۔ اب سورے چھوٹے اور بڑے بھی ہیں، تم چھوٹا سورہ بھی نہیں لا سکتے تو چلو تم ایک آیت ہی لا کر دکھا دو۔ تو یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، اور جو بھی پھر اس کے بعد قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل میں خود اپنی ذلت و خواری کا اعلان کرتا ہے، اور اپنی کمزوری کا اعلان کرتا ہے، اور اپنے نادانی اور بے عقلی کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر گزشتہ امتوں کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر ہے اس سورے میں، اور اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ اور فرعون و بنی اسرائیل کا، حضرت یونس اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے، اور اسی وجہ سے اس میں یہ اس سورے کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ چاند اور سورج کو ایک قدرتی کیلنڈر قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم اس آیت پر آئیں گے تو واقعاً آپ اندازہ کریں گے کہ کس انداز سے قرآن اس دور میں
ہائی لیول کی سائنس کی باتیں کرتا ہے. انسان دعا کرتا ہے، اس کے مزاج میں ہے کہ جس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے خدا کو پہچانتا ہی نہیں. احسان فراموشی انسان کی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی عظمت و اہمیت، اور یہ بات اور یہ حقیقت کہ جب اجل آتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں، چاہے وہ افراد کی ہو یا قوموں کی اجل ہو. اجل آتی ہے، موت آتی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ وہ مضامین ہیں اور بڑے دلچسپ مضامین ہیں. تو آپ نے اندازہ کیا کہ زیادہ تر جو سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئے ان میں عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور جو سورے بعد میں مدینے میں یا مدنی زندگی میں نازل ہوئے ان میں زیادہ تر احکام اور شریعت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز کس طرح ہو رہا ہے سورہ کا، سورہ یونس کا. الف لام را. الف لام را پر ہم مختلف پہلوؤں سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اختصار کو ملحوظ اس لیے رکھیں گے کہ جو اس کا ایک پہلو ہے حروف مقطعات یا حروف مقطعہ کا ہونا. تو یہ حروف مقطعہ یعنی وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لفظ کی شکل میں نہیں پڑھے جاتے. اس طرح کے یہ حروف 29 سوروں میں 29 سورے ہیں قرآن مجید کے جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، 1 سے لے کر اور 7 تک جس میں حروف پائے جاتے ہیں. یہ اس انداز سے قرآن مجید کے 29 سوروں میں یہ حروف آئے ہیں. اس سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ضمن میں ہم بہت کچھ اس کو بیان کر چکے ہیں، لہٰذا ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے. صرف اتنا عرض کریں گے کہ ایک خصوصی بات آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بات کہی گئی ہے. کچھ سورے وہ ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعہ سے ہوتا ہے، لیکن جن حروف مقطعہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے وہ حروف الگ مستقل ایک آیت ہیں، اور آیت ہونے کے بعد پھر جو بات کہی جا رہی ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ الف لام را ایک مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ آیت کا جز ہے، حصہ ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پوری ایک آیت ہے. جبکہ آپ سورہ بقرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک آیت نہیں، 2 آیتیں ہیں. الف لام میم ایک آیت ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ ایک آیت ہے. تو اب ظاہر اس بات ہے کہ اس کا کیا فرق ہے، کیا ریزن ہے، کیا اسباب ہیں. اس کے مختلف اسباب بیان کرنے کی علماء نے کوشش کی ہے، اور مفسرین نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نے اس کو اگنور کیا. اکثر مفسرین نے تو اس سوال ہی کو اگنور کر دیا کہ بھائی یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی گفتگو کریں. لیکن یہ ایک دلچسپ فرق ہے کہ تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکیں. اور ایک بات یہ ہے کہ الف لام را قرآن مجید کے آغاز 5 سوروں کے آغاز میں آیا ہے. یعنی 5 سورے ایسے ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، یوسف ہے، ابراہیم اور حجر، جو الف لام را سے شروع ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ الف لام را کے ساتھ فوراً ہی تلک آیات الکتاب الحکیم. عموماً اگر آپ دیکھیں گے ان 29 سوروں میں 25 سے زیادہ وہ سورے ہیں کہ جن میں حروف مقطعہ کے بعد فوراً قرآن کا ذکر ہے. اور اسی سے حروف مقطعہ کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق اوور آل قرآن سے ہے، قرآن کے پہچنوانے سے ہے، قرآن کے تعارف سے ہے. تو حروف بیان کیے، حروف مقطعہ یعنی بروکن لیٹرز جن کو آپ الگ الگ پڑھتے ہیں، الف لام، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟
را، تو الف الگ، لام الگ، را الگ، الف لام الگ، میم الگ، جیسے اس میں الف لام میم وغیرہ. تو یہ الگ الگ حروف ہیں. آپ یہ غور کریں کہ تلکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے وہاں ذالکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پر کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب. تو ذالکا مذکر ہے، تلکا مؤنث ہے، لیکن دونوں اشارہ بعید کہلاتے ہیں. یعنی بعید یعنی دور کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے، پوائنٹ کرنا ہے آپ کو، تو ذالکا کہتے ہیں. قریب کے لیے ہاذا. تو وہاں پر ہاذا نہیں کہا، یہاں پر ہذہ آیات الکتاب نہیں کہا. وہاں پر ذالکا کہا، چونکہ کتاب ہے، کتاب مذکر ہے عربی میں، تو وہاں ذالک الکتاب کہا. یہاں آیات کی بات تھی، آیات مؤنث ہے، تو یہاں پر تلکا کہا، تلک آیات الکتاب الحکیم. بات ہو رہی ہے اس قرآن کی، اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن. اس کا کیا سبب ہے اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن مین اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اشارہ بعید عموماً احترام کے لیے اور حرمت و عزت اور کرامت بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس طرح کا اشارہ یعنی قریب کے لیے، اگر قریب شے ہے بالکل آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں کہ وہ، تو یہ وہ جو ہے اس کی بلندی کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ذالکا کہا، یہاں پر تلکا کہا. دونوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک محترم اور معزز کتاب ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں قرآن مجید کی ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو صاحب حکمت کتاب ہے، حکمت والی بک ہے. حکیم کیا مطلب؟ کتاب الحکیم، حکیم کو صفت قرار دیا گیا ہے کتاب، یعنی کتاب حکیم ہے، یہ کتاب خود حکیم ہے. اب کتاب کے حکیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے. تلک آیات یہ آیتیں ہیں، کس کی آیتیں ہیں؟ کتاب کی. اور کتاب کیا ہے؟ حکیم ہے. تو یہ آیتیں کیا مطلب؟ آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب ہے علامت. علامت کو کہتے ہیں، آیت سمبل کو کہتے ہیں. تو یہ جو سمبلس ہیں، جو آیتیں ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے جو مطالب ہیں، اس کا جو اس کی جو تھیم ہے، کسی بھی سورے کی، کسی بھی آیت، ساری آیات کی بات ہو رہی ہے. تلک آیات، یہ سب کے سب اس میں حکمت اور وزڈم اور علم اور برہان اور دلیل اور منطق آپ کو ان آیتوں میں ملے گی. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تمام آیات، تلک آیات الکتاب، یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ سب ایک حکیم کتاب کا حصہ ہیں، جز ہیں. اس میں سے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس سے آپ جس کے بارے میں آپ کوئی شک کر سکیں اور یہ کہیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں فلاں آیت ایسی ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے. ایسا کوئی نہیں. ہر آیت. اب یہ کتاب الحکیم کی طرف اشارہ آیت، یعنی آیت کی اضافت اس بات کو واضح کر دیتے کہ یہاں جنرل آیات مراد نہیں ہے. آیت کا مطلب جو ہے نا اوور آل، میں نے عرض کیا کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت ہونا. اس کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کی علامت ہے، تو اللہ کی آیت ہے. یہ کائنات اللہ کی آیتوں سے بھری ہوئی ہے، اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں. جو سب سے بڑی آیات اللہ کی ہیں، جو خدا کو پہچانواتی ہیں، جو اللہ کے وجود کا سمبل ہیں، جو اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، جو اللہ کی حجت ہیں، وہ انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں. یہ آیات الہی ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں اور بڑی آیتیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو معراج پر کیوں بلایا؟ لِنُرِيَهُ
من آیاتنا الکبریٰ، ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بلایا تاکہ ہم اس کو اپنی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت دکھا دیں. اور وہ کیا آیت تھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ تمام آیتیں قرآن مجید کی زمین پر نازل ہوتی رہیں، لیکن ایک آیت کبریٰ تھی جس کو لینے یا جس سے بات کرنے یا جس سے گفتگو کرنے، جسے دیکھنے کے لیے نبی کو آسمان پر جانا تھا. تو تلک آیات الکتاب الحکیم، لفظ حکیم پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اختصار کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ایک اور مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے حکیم کا، کہ اس سے حکیم سے مراد یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اس میں یعنی فل آف وزڈم ہے یہ بک، لیکن دوسری بات کیا ہے کہ محکم ہے یہ. یعنی حکیم محکم سے، حکیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی. یہ محکم ہے. اور اسی کے محکم ہونے کے تعلق سے قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آپ انشاءاللہ اگلے سورہ میں پڑھیں گے، سورہ ہود کی ابتدا ہی کی آیت ہے کہ وہ کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم ہیں. اور سورہ آل عمران میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں دو طرح کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات، تو یہاں محکمات کی طرف اشارہ ہے حکیم کہنے کا، یعنی محکم کلیئر ہیں، صاف ستھری ہیں، اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اسٹرانگ آیات ہیں، دلائل پر مبنی ہیں، عقل اور فطرت انسان کی ان کو قبول کرتی ہے اگر انسان تعصب سے کام نہیں لے. تو یہ محکم آیات ہیں. تو ایک لحاظ سے دونوں کا مفہوم جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حکمت سے بھی مراد وہی ہے کہ ایک ایسی محکم بات کرنا کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکے. وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ اس طرح کے پوائنٹس ہوں، ایسی باتیں آپ کر رہے ہوں کہ nobody can refute them. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے بھیجا تو یہی کہہ کے بھیجا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت جو ہے پیغمبر کی زبان مبارک سے جاری ہوتی ہے. وہ جو کچھ بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہے، محکم باتیں ہیں، قوی باتیں ہیں، اسٹرانگ باتیں ہیں، عقل پر مبنی ہیں. تو یعنی خلاصے گفتگو ہے کہ یہاں لفظ حکیم سے مراد، چونکہ ہم لفظ حکیم پر بات کر رہے ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حکمت والی کتاب، یا اس سے مراد یہ ہے کہ محکم، کلیئر اور اسٹرانگ اور مضبوط کتاب ہے. دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور دونوں معنی درست ہیں. اور قرآن مجید نے حکمت کی جو تعریف بیان کی ہے اور حکمت کی جو اہمیت بیان کی ہے وہ اس آیت سے واضح ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت مل جائے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت مل جائے اس کو خیر کثیر مل گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حکمت کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، حکمت کی ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں. حکمت پورے خود ایک مضمون ہے، ایک کتاب ہے. فلسفہ جو ہے اسلامی فلسفہ، اسے حکمت کے سے جو ہے یعنی تعبیر کیا ہے علماء نے. لیکن اس سب باتیں اپنی جگہ کہ حکمت کو آپ، حکمت کا جو بھی مفہوم آپ لے رہے ہیں اور وہ بہتر ہی بہتر ہے، وہ آخری منزل ہے علم کی اور نالج کی. حکمت از ہائر لیول، اسی لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. تو آخری اسٹیج جو ہے وہ حکمت کا ہے. اور حکمت خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر ہے. جس کے پاس وزڈم جس کو مل جائے اس کے پاس وہ دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اللہ حکمت کرامت فرما دے. اور وہ جس کو اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اب حکمت کی اتنی تعریفیں آپ نے سنی، ڈیفینیشنز آپ سنتے رہیں گے، لیکن پیغمبر اسلام نے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یعنی
یہ بات بھی محکم ہو جائے کہ محکم کہتے کس کو ہے، اور یہ بات بھی حکمت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، یعنی تمہیں حکمت اس گھر میں ملے گی، میرے گھر میں ملے گی، میں خود گھر ہوں حکمت کا، میرے پاس ہے حکمت، لیکن اگر تمہیں حکمت لینا ہے وہ علی بابوہا، علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے، دروازے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر دروازے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے پیغمبر اسلام کی اس فرمان کی روشنی میں، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو حکمت اگر درکار ہے، اور آپ چاہے وہ قرآن کی حکمت حاصل کرنا چاہتے ہوں یا پیغمبر کے اقوال سے حکمت آپ دریافت کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کو وہ حکمت نہیں مل سکتی اگر آپ علی کے در پر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ علی ہی حکمت قرآن یا حکمت رسالت، حکمت توحید، حکمت اسلام، حکمت اوور آل حکمت کا دروازہ ہیں، اور حکمت ان کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ان کے بغیر جب حکمت نہیں مل سکتی تو کسی کو خیر کثیر ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت میں اسی قرآن ہی کے تعلق سے بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اکان عجبا للناس ان اوحینا الی رجل، کیا لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات ہے، یہ بات قابل حیرت ہے، تعجب ہے کہ لوگ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں، ارے یہ سورہ جو ہے یا یہ آیت جو ہے یا یہ آیتیں جو ہیں یا یہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسے شخص پہ نازل ہوا جو ہم جیسا ہے، ہماری طرح کا ایک آدمی، ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اور اس پر یہ سورہ نازل ہو گیا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے، یعنی قرآن کے انکار کا ریزن کسی نے یہ پیش نہیں کیا۔ اس نقطے پر توجہ کیجیے گا، آج تک کسی نے قرآن کے انکار کا یہ ریزن پیش نہیں کیا کہ قرآن میں کوئی بات خلاف عقل ہے۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یقینی طور پر عقل سے محروم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پر اعتراض کرنے والے کے پاس کوئی دلیل محکم ہوتی ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بات کر لیجئے کسی سے۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ جو ہندوستان میں ایک شخص ہے، آج کل میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، قرآن کے خلاف اعتراض کر رہا ہے، دلیل کچھ نہیں ہے بھائی، پھر کیوں کر رہا ہے؟ کوئی بھی انسان پوچھے کہ پھر ایک ایسے انسان جس کے پاس دلیلیں، کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے اس کو شہرت ملے گی، اور اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے نہ جانے کتنے کتنے لوگ ہیں، کون سے دماغ ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سامنے آنے کی کسی کی ہمت ہوتی نہیں ہے۔ بھائی سامنے آؤ، آ کے کو قرآن بھی تم سے سامنے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے۔ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے انکار کرنے والوں کی۔ تو اس دور میں بھی کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نہیں، جیسے آج جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ نہیں ہے کہہ دیا تم نے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ان کے پاس لاکھوں ہزاروں کروڑوں دلیلیں ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے خدا نہیں ہے؟ بس صرف اس لیے کہ نظر نہیں آتا، تو کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ تو دلیل نہیں ہوتی ہے منکر کے پاس۔ انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے دلیل دی اللہ کا کلام ہے، ہاں اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ایک ایسے شخص پہ نازل ہوا جو ہم جیسا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے۔ تو دو ایکسٹریمز ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو نبی کو دیکھنا چاہتی ہے ایک ایسی مخلوق کہ جو کسی قیمت پر ہم جیسی نہ ہو، کسی اعتبار سے ہم جیسی نہیں، یعنی جسم کے اعتبار سے بھی ہم جیسی نظر نہ آئے، یعنی خدا ہو یا خدا جیسے ہوں یا فرشتے ہوں، فرشتے زمین پر چل رہے ہوں،
ایک یہ ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ کہ نہیں نبی کو ہونا ہی چاہیے بالکل ہمارے جیسا, ہر طرح ہمارے جیسا, اور کوئی فرق نہیں ہم میں اس میں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. نبی ہم جیسا جسم کے اعتبار سے ہوگا, اس کے 2 ہی ہاتھ ہوں گے, 2 ہی آنکھیں ہوں گی, اسی طرح کا چہرہ ہوگا, اسی طرح کا جسم ہوگا, اسی طرح کھانا کھائے گا, بھوک بھی اس کو لگے گی, اس کو تکلیف بھی ہوگی, اس کے احساسات بھی ہوں گے, انسان کی طرح ہو. انسان ہے, وہ انسان ہے, نبی انسان ہے, لیکن تم جیسا نہیں. تم جیسا خلقت میں ہے, وہ بھی اس کی خلقت میں اور تمہاری خلقت میں بہت فرق ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے وہ تم جیسا ہے. وہی لباس اللہ نے ان کو دیا ہے, لباس بشری جو تم کو دیا ہے, تاکہ تم اطمینان کے ساتھ اس سے ہدایت حاصل کرو, اس سے بات کر سکو. اکان للناس عجبا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے. تو ان کے خیال میں رسول وہ ہونا چاہیے جو کھانا ہی نہیں کھائے. تو یہ ایکسٹریم یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور وہ جو بالکل ہم جیسے ہیں, ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. تو کہا کہ کیا تمہیں یہ حیرت ہو رہی ہے, الا ان اوحینا الی رجل منہم, انہی میں سے ایک ہم نے رسول بھیجا, ایک فرد کو, ایک شخص کو انہی میں سے بھیج دیا. اب بھیجا کیوں؟ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. ان کو حیرت یہ ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا اور اس پہ وحی کی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ. انذر. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی 2 ہی الفاظ, وہی دونوں الفاظ. ایک ہے انذار, یعنی ڈرانا, آگاہ کرنا, وارننگ دینا. اوریجنلی وارننگ دینے کو کہتے ہیں. ڈرانے کا مطلب کس سے ڈرائیں گے؟ اللہ سے ڈرانا ہے. ڈرو اللہ ہے. ڈرنا اللہ سے جو ڈر ہے وہ ڈر نہیں ہے جو آپ کو کسی ایسی شے سے ہوتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہو. آپ کو ڈر ہے کہیں وہاں کوئی قاتل تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ڈر ہے وہاں کوئی جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ڈر ہے کہ وہاں کوئی درندہ تو نہیں, آپ کو ڈر ہے کہ آپ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا. یہ ڈر ہیں, یہ خوف ہیں, نقصان پہنچنے کے خوف. اللہ سے جو خوف ہے وہ اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ خدا ڈراؤنا نعوذ باللہ کوئی وجود ہے. اللہ رحمت اور رحمانیت یہ اس کی صفات میں سے اہم ترین صفات ہے, سب سے محبوب صفات ہے. اس نے ان صفات کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے, اور اسی لیے وہ آیت جو ہر سورہ کی ابتدا میں دہرائی گئی علاوہ ایک سورہ کے, اس میں رحمان و رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان و رحیم پروردگار سے جو بہت ہی رحمت والا ہو, اس سے ڈرنا کیسا؟ آپ اپنی ماں سے ڈرتے ہیں؟ ماں سے ڈر ہے کسی کو؟ ماں سے جو 70 گنا, وہ بھی 70 اس لیے کوئی تعداد نہیں, 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو ہے. یہ 70 تعداد نہیں ہے بلکہ کثرت کی طرف جانا ہے. بے پناہ ماں سے کہیں زیادہ اللہ کو محبت ہے اپنے بندوں سے. تو جب ماں سے زیادہ محبت ہے تو ڈر کیسا؟ تو یہ تقوی یہ کیسا, اور یہ انذار جو پیغمبر ڈرانا ہے کیسا؟ یہ اس بات کا ڈر, اس بات کا خوف کہ تم اس خالق کو, اس پروردگار کو کہیں ناراض نہ کر دو, تم اس کو کہیں تم ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وہ پروردگار, وہ رحیم و رحمان خالق اور پروردگار, وہ تم کو اپنی رحمت سے کہیں محروم نہ کر دے. اس بات کا ڈر کہ ہم محروم نہ ہو جائیں رحمت پروردگار سے, یہ تقوی ہے. اور پیغمبر جو ڈرا رہے ہیں وہ ان نتائج سے ڈرا رہے ہیں, یعنی خوف زدہ کرنا انسان کے فائدے میں. اگر آپ کسی سے کہیں بھی دیکھو یہ جو روڈ ہے, آگے جا کے روڈ ٹوٹ گیا ہے اور وہ جو پل ہے وہ گر گیا ہے, تو تم یہ روڈ مت لو, اس لیے کہ جاؤ گے تو تم گر جاؤ گے سمندر میں یا نہر میں گر جاؤ گے, تمہاری گاڑی گر جائے گی, پل ٹوٹ گیا ہے. وہ آپ کا مذاق اڑا کے چلا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ہی نقصان ہوگا نا. اور آپ نے اس کو کیوں ڈرایا؟
ابھی آپ نے ڈرایا نہیں، اس کو ایک حقیقت بتائی کہ وہاں ایک ایسا نقصان تم کو پہنچنے والا ہے کہ پھر تم اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، گر گئے تو پھر واپس نہیں آ سکتے تم اس میں سے۔ تو اب یہ شخص جو وارننگ دے رہا ہے گاڑی مت لے کر جاؤ وہاں، وہ کتنا ہمدرد ہے اس کا؟ پیغمبر کو اللہ نے بھیجا وارننگ دینے کے لیے، انذار، جہاں جہاں، یعنی بشارت سے زیادہ لفظ انذار کا استعمال کیا قرآن میں۔ اور ایک بات اور ہے کہ جہاں انذار اور تبشیر کی بات آ رہی ہے وہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے انذار کی بات کی ہے عمومی، تمام انسانوں کو ڈرانا، تمام انسانوں کو یہ خوف دلانا کہ تمہارے آگے کچھ خطرناک مراحل ہیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سے بچنے کی تیاری کرو۔ اور دوسری طرف بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ ایک انعام کی خوشخبری۔ یہ خوشخبری عمومی نہیں ہے، انذار سب کے لیے ہے، خاص طور پر کافروں کے لیے۔ جتنا کفر کسی کا شدید ہوگا اتنا ہی اس کو وارننگ شدید دی جائے گی، سب کے لیے۔ لیکن بشارت سب کے لیے نہیں ہے، بشارت صرف ان کے لیے ہے جو پیغمبر کی بات مان لیں گے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ آپ اس آیت میں بھی یہی دیکھیں گے کہ یہی بات کی گئی ہے کہ بھی ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک وحی جو ہے وحی نازل کی ہے ایک انسان پر جو انہی میں رہتا ہے، انہی جیسا ہے بظاہر دیکھنے میں، اور انہی میں کا ایک فرد ہے، اس پر ہم نے وحی نازل کی کہ تم لوگوں کو، انسانوں کو، تمام انسانوں کو وارننگ دو، لیکن بشارت صرف صاحبان ایمان کو دو۔ ان لہم، کیا بشارت دو؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ان کے لیے ان کی بارگاہ میں ایک ایسا مقام ہے، سچائی کا مقام، کہ جو ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا ایمان کے بغیر۔ بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ یہی وہ دلچسپ باتیں ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ بات تمام ہو رہی ہے وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بہت ہی، ان ھذا لسحر مبین، یہ کھلا ہوا سحر ہے، یہ کھلا ہوا سحر، تو جادو ہے کھلا ہوا، اوپن۔ تو دو باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1، آپ یہ غور کریں کہ دشمن نے جب قرآن کا انکار کیا تو قرآن کو کیا کہا؟ سحر کہا، جادو کہا، کوئی کچھ اور نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بیکار کی باتیں ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بیکار کی باتیں، کسی نے نہیں، صرف ایک جاہل آج پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے بیکار کی باتیں۔ تاریخ میں آج تک کسی نے قرآن کے بارے میں اعتراض نہیں کیا، اعتراض کیا تو کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے۔ جادو کیا مطلب؟ جادو آپ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں جادو ہے، سحر ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ کام، بس کچھ ماہر لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب ان کی سمجھ میں چونکہ معجزے اور جادو کا فرق نہیں آیا ان کے دماغ میں، تو انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا، یعنی کہا یہی کہ سم تھنگ سپر نیچرل، بہت ہائی لیول کی کوئی ایسی چیز ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتے، تو جادو، ہم پہ جادو کر دیا اس نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا قرآن کی بلندی کا اس حد تک کہ وہ اپنے عقل کے اعتبار سے جس چیز کو سب سے ہائی سمجھ رہے تھے، سحر، متاثر کرنے کا ایک خطرناک ذریعہ، اس کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ یہ دوسری بات۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن اتنا بلند ہے کہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، بس جادو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کیا کہ ہر ایک ایسا کلام نہیں لا سکتا۔ قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ یہ دوسری بات ہے۔ کیا جواب دیا؟ قرآن نے یہ کہا کہ پہلے جواب دیا، ابھی نہیں، یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ کتاب احکمت آیات، یہاں اس میں کہا
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. پہلی آیت میں کہا حکیم، یعنی اللہ کا سٹیٹمنٹ قرآن کے بارے میں کیا ہے اور کافروں کا سٹیٹمنٹ کیا ہے. کافر کہتے ہیں جادو ہے، اللہ کہتا ہے کہ حکیم. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو میں حکمت نہیں ہوتی، وزڈم نہیں ہوتا. اے دیوانو، یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے جو حکمت سے پر ہو؟ اس لیے کہ جادو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آنکھوں کا دھوکہ، ذہن کا دھوکہ، فکر کا دھوکہ. دھوکے کا نام جادو ہے، اور یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ تو وزڈم ہی وزڈم ہے. دلائل سے بھرا ہوا، عقل و منطق سے بھرپور ایک پیغام ہے. کہاں جادو اور کہاں یہ حکمت؟ تو قرآن نے پہلے جواب دیا، بعد میں ان کا اعتراض بیان کیا. یہ دلچسپ نکتہ ہے ان دو آیات کا آج کی گفتگو کا. پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کی حکمت کی بلندیوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر کے اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.